بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو لرن قرآن ایٹ اسلامک ورلڈ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ توبہ کے حوالے سے ہے کہ توبہ کی وہ کون سی شرائط ہیں جن کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے، یا وہ کون سے رکن ہیں جو توبہ میں شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے خالص دل سے توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ توبہ کے دو رکن ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، ایک ہے گناہ پر ندامت اور دوسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا مستحکم ارادہ۔ جب یہ دو نیتیں توبہ میں شامل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم جو توبہ کر رہے ہیں وہ برگاہ الہی میں مقبول ہوگی؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، تو یہ بات کر رہا ہے کہ مقبول کا کیسے پتہ چلے؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ توبہ کی توفیق ہی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے حکم کے بغیر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو کسی خطا پر توبہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توبہ کی توفیق اذن الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس کے باعث ہم ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ گناہ سرزد ہو جانا اتنا برا نہیں ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور ازل سے انسان سے خطا ہوتی آ رہی ہے، لیکن زیادہ برا یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس پر ڈٹ جائے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا ناحق خون بہایا تھا، اور پھر نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا اور ایک درویش کے پاس جا پہنچا اور اس سے سوال کیا کہ کیا میرے گناہوں پر توبہ کی کوئی صورت موجود ہے؟ درویش نے جواب دیا، نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کا بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ پھر وہ آگے نکل گیا اور ایک بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ وفات پا گیا۔ اب رحمت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے اس کی روح لینے پہنچے تو آپس میں بحث ہونے لگی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ توبہ کا پختہ ارادہ رکھتا تھا اور اسی کی تلاش میں نکلا تھا، جبکہ جہنم کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ گناہ گار ہے، چونکہ اس کو توبہ کا موقع نہیں ملا تو اس کی روح ہم لے کر جائیں گے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ اس کا راستہ ماپو، اگر تو یہ اس بستی کے قریب ہوا تو بخش دیا جائے گا، اور اگر فاصلہ زیادہ ہوا تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ بستی کی طرف سے سمٹ جا تاکہ فاصلہ کم رہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے اس کی بخشش کا ارادہ فرمایا ہوا تھا۔ اور جب فرشتوں نے فاصلہ ناپا تو اس شخص کو بستی کے قریب پایا، یوں وہ شخص اللہ کی رحمت سے جنتی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔